آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں نا، وہ ہم سب نے سن رکھا ہے، یعنی سورہ النصر۔ بچپن سے ہی اس کے الفاظ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ہے نا؟ لیکن اگر ہم رک کر سوچیں کہ اسلام میں کامیابی یا فتح کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، تو یہ سورت محض ایک تاریخی واقعے کی کہانی نہیں سناتی، بلکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 1400 سال پرانی یہ ہدایات آج کے دور میں کامیابی کے اصولوں کو کیسے بالکل بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ اس تجزیے کو ہم نے 4 اہم حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے ہم اس عظیم تاریخی فتح کا منظر دیکھیں گے، پھر اس کے نزول سے جڑے 3 بڑے نظریات پر بات کریں گے، اس کے بعد آیات کے اندر چھپے لسانی رازوں کو ڈی کوڈ کریں گے، اور اینڈ میں دیکھیں گے کہ جدید دور کے لیے اس میں عاجزی کا کیا زبردست سبق چھپا ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، تاریخی فتح اور مکہ میں پرامن واپسی۔ 21 سال کا طویل عرصہ اور مسلسل ظلم و ستم، اب یہ سب ختم ہونے والا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی رات کے اندھیرے میں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، اب دن کے اجالے میں ایک پرامن لیکن انتہائی طاقتور سیلاب کی طرح واپس لوٹ رہے تھے۔ اور یہ تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ جی ہاں، یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، ذرا تصور کریں، 10,000 صحابہ کا ایک زبردست لشکر طویل عرصے بعد فاتح بن کر اپنے ہی شہر مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ اس قدر بڑی تعداد کو دیکھ کر ہی مکہ کے باشندے خوف سے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے، لیکن یہ کوئی عام فوجی اٹیک بالکل نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس لشکر کی حکمت عملی کمال کی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس عظیم فورس کو باقاعدہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ پہلا لشکر مکی مسلمانوں کا تھا، جسے خالد بن ولید لیڈ کر رہے تھے۔ دوسرا لشکر مدنی مسلمانوں کا تھا، جس کی قیادت زبیر بن العوام کے پاس تھی۔ اور تیسرا لشکر ان عرب قبائل پر مشتمل تھا جو پورے خطے سے اسلام لا چکے تھے اور انہیں ابو عبیدہ لیڈ کر رہے تھے۔ یعنی نظم و ضبط کی واقعی ایک اعلیٰ ترین مثال تھی۔ اب اتنی زبردست ملٹری پاور ہو تو لیڈر کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عام فاتح بادشاہ کی طرح سینہ تان کر شہر میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس قدر عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی۔ اتنی بڑی فتح پر ایسی بے مثال عاجزی انسانی تاریخ میں شاید ہی کہیں اور ملتی ہو۔ اور پھر دہائیوں کی دشمنی محض ایک جملے سے ختم کر دی گئی۔ جب وہی ظالم قریش سامنے کھڑے تھے تو ان سے بالکل وہی الفاظ کہے گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے انتقام کو ہمیشہ کے لیے معافی میں بدل دیا۔ یہاں سے ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، نزول کے نظریات اور ایک تاریخی معمہ۔ آخر سورۃ النصر کا نزول کب ہوا تھا؟ ہم میں سے اکثر لوگ اسے سیدھا فتح مکہ سے جوڑتے ہیں، لیکن علمی حلقوں میں اس پر ایک بڑی دلچسپ بحث موجود ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ نزول کے حوالے سے بیسیکلی 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلی رائے تو یہی ہے کہ یہ سورت ہجرت کے 8ویں سال عین فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال حج الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور تیسری اور شاید سب سے انوکھی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل ابتدائی مکی دور میں ہی نازل ہو گئی تھی۔ حجت الوداع والی رائے کی بنیاد کیا ہے؟ 1,24,000 حجت الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں مسلمانوں کا یہ اتنا بڑا مجمع تھا، اتنی بڑی تعداد کے سامنے یہ صورت پڑھی گئی تھی، جس سے بعض محققین نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل مدنی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ لیکن جو تیسرا نظریہ ہے نا، یعنی فتح سے قبل کا نظریہ، وہ بے حد غور طلب ہے۔ اس کے مطابق یہ صورت ان دنوں میں نازل ہوئی جب مسلمان مکہ میں انتہائی شدید ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو یہ دراصل مستقبل کی کامیابی کا ایک الہامی وعدہ تھا، ایک تسلی تھی۔ اور جب فتح مکہ کا وقت آیا تو اس سورت کی تلاوت اس بات کا اعلان تھا کہ وہ پرانا وعدہ آج سچا ثابت ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے تیسرے حصے پر، آیات کا لسانی تجزیہ۔ اگر ہم ان قدیم آیات کے اندر موجود الفاظ کے چناؤ پر غور کریں نا، تو اس کی باریک بینی دیکھ کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی لفظ نصر، یہ کوئی عام روزمرہ والی مدد نہیں ہے۔ نصر ایک ایسی فیصلہ کن اور لائف اینڈ ڈیتھ قسم کی مدد ہوتی ہے جس کے بغیر انسان کا بچنا ہی ناممکن ہو۔ سورہ النصر میں اسی غیر معمولی اور خاص مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی کمال کا نقطہ دین اور ایمان کے فرق کا ہے۔ سورت میں کہا گیا ہے کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ایمان کیوں نہیں کہا گیا؟ کیونکہ دیکھیں، دین انسان کی ظاہری اطاعت ہے، جبکہ ایمان دل میں بسا ہوا یقین ہے، اور ایمان کو پیدا ہونے اور دل میں اترنے میں وقت لگتا ہے۔ الفاظ کا کتنا محتاط چناؤ ہے نا؟ اور پھر اس سورت کا اینڈ جو ان 3 حیران کن احکامات پر ہوتا ہے، ذرا سوچیں، اتنی بڑی فتح ملی، پورے 21 سال کی محنت کا پھل،
تو جشن منانے کے بجائے کیا احکامات مل رہے ہیں؟ سبح یعنی پاکی بیان کرو، حمد یعنی شکر ادا کرو، اور استغفر یعنی معافی مانگو۔ فتح کے عروج پر، کامیابی کے پیک پر کھڑے ہو کر استغفار مانگنے کا یہ کنسپٹ ہمارے عام دنیاوی اصولوں سے بالکل ہی الٹ ہے۔ اور بالکل آخر میں اللہ کی اس صفت کا ذکر آتا ہے تواب، یعنی وہ جو بار بار توبہ قبول کرے، جو انسان کی لاتعداد اور مسلسل غلطیوں کو لگاتار معاف کرتا ہے۔ فتح کے بعد استغفار کی تلقین اور پھر اس لامحدود معافی کا ذکر واقعی ایک بہت گہرا روحانی پیغام دیتا ہے۔ اور اب ہم اپنے چوتھے اور آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، عاجزی کا سبق اور دور حاضر میں اس کا اطلاق۔ سوال یہ ہے کہ یہ 1400 سال پرانا تاریخی واقعہ اور یہ لسانی حکمت آج ہماری روزمرہ زندگی پر کیسے اپلائی ہوتی ہے؟ دیکھیں، کامیابی کے دو بالکل مختلف معیار ہیں۔ ایک ہماری دنیاوی کامیابی ہے جو انسان کے اندر تکبر لاتی ہے، غرور لاتی ہے اور ہمیں دوسروں سے سپیریئر فیل کرواتی ہے، اور دوسری طرف وہ نوی ماڈل ہے جو اتنی بڑی اور بے مثال کامیابی کے بعد بھی انسان کو انتہائی عاجزی سکھاتا ہے، جہاں انسان اپنی جیت کا کریڈٹ مکمل طور پر خالق کو دیتا ہے اور بالکل زمین سے جڑا رہتا ہے۔ اگر کامیابی کا یہ حقیقی فہم واقعی دل میں اتر جائے تو انسان کی پریکٹیکل لائف بالکل بدل جاتی ہے۔ پھر کوئی شخص اپنی نئی مرسیڈیز پر چھوٹی سی خراش آ جانے پر کسی غریب پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، نہ ہی کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد شادی کے لیے بھاری جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور نہ ہی دولت ملنے کے بعد اپنے بوڑھے والدین کو تنہا چھوڑتا ہے، کیونکہ حقیقی کامیابی انسان کو مغرور نہیں بلکہ مزید عاجز بناتی ہے۔